پیارے دوستو، انبیاء کرام تمام آسمانی کتب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور ہر طرح کی مادیت اور کثافت سے پاک ہیں۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا اور احکامات الہی کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ یہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ کام سر انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان رابطے کا کام انبیاء تھے، جبکہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا کام کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جبکہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے موضوع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کو واضح کریں گے جو آج سے پہلے آپ کو کبھی سنائی نہ دیے گئے ہوں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں، مگر ان میں سے 4 مشہور فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان چاروں میں سے بھی سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور ان کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو سب فرشتوں پر برتری حاصل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے جتنی زمین کے ذرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے 6 لاکھ پردے بنائے ہیں، جن کے ارد گرد فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ان پردوں کے گرد فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جتنے کسی دریا میں قطرے ہیں، لہٰذا ان فرشتوں کی درست تعداد کا علم ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جبرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ کے ہیں اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن کے ہیں۔ ہر وہ لفظ جس کا تعلق ایل کے ساتھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 جگہوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدوس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ اس سجدے کا دورانیہ 30,000 سالوں کی مدت تک جاری رہا۔ حضرت جبرائیل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں ایک خاص نور سے پیدا فرمایا اور تمام خواہشات، نفسیات، بیماری، تلاش معاش سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بھٹکانے والا اور راہ راست سے ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پاک رکھنے کے لیے بھی انتظامات فرمائے۔ حضرت جبرائیل کی پاکی کو برقرار رکھنے کے لیے جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غوطہ لگایا اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑا۔ پروں کے جھاڑنے سے جو قطرے ارد گرد گرے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس قطرے سے فرشتے پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تعداد 600 ہے۔ ان میں سے ایک پر کو اگر پھیلا دیا جائے تو اس سے آسمان کے کنارے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس مٹی سے آدم کو تیار کیا جائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک لے جانے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کے فرائض سر انجام دینے پر مامور کیا گیا تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کل 12 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار تمام انبیاء کی سیرت میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے آنے سے قبل کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ پر اپنا پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام دوسرے شہر ہجرت کر گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی قوم لوط کی بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر دے مارا جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الغرض انبیاء کے معجزات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خاص کردار ہے۔ جبرائیل امین تمام انبیاء کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، مگر نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم سے ایک دفعہ صحابہ کرام فرشتوں کے قد کے متعلق سوال کرنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف جبرائیل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ اللہ کے عرش تلے ہیں اور وہ اللہ کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، کون باقی ہے؟ عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، میں آپ کا غلام، جبرائیل آپ کا غلام، میکائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میکائیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، اب کون باقی ہے؟ عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، آپ کی ذات، مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام، جبرائیل اور اسرافیل۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اسرافیل کی روح قبض کر لو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائیں گے کہ کون باقی ہے؟ اور عزرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جبرائیل کی روح قبض کر لو، اور وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائیں گے کہ کون باقی ہے؟ اور عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور عزرائیل کو بھی موت آ جائے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائیں گے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیں گے، اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔